دوستو آج ہم ذکر کریں گے ہندوستان کے ایک ایسے ڈاکو اور لٹیرے کا جو امیروں کے لیے خوف کی علامت اور غریبوں کا مسیحا تھا۔ یہ ڈاکو امیروں سے دولت لوٹ کر غریبوں میں کیوں تقسیم کرتا تھا؟ سلطانہ ڈاکو کے نام سے شہرت پانے والے اس حقیقی کردار نے کیسے انگریز سرکار کو تگنی کا ناچ نچوایا اور اسے کس سازش کے تحت گرفتار کیا گیا؟ سلطانہ ڈاکو کی داستان حیات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو سلطانہ ڈاکو کا تعلق ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ایک مسلمان گھرانے سے تھا، لیکن اس کی اصل زندگی اور مجرمانہ سرگرمیوں کے بارے میں بہت کم درست معلومات سامنے آئی ہیں۔ اس کے چوری چکاری کرنے اور ڈاکو کی حیثیت سے شہرت پانے کے حوالے سے مختلف قصے سننے کو ملتے ہیں۔ سلطانہ ڈاکو لوٹ مار کے دوران مزاحمت کرنے والے کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کاٹ دیتا تھا، جس کا ایک مقصد دولت مندوں کو خوف زدہ کرنا تھا، اور اس طرح وہ امیروں اور انگریز سرکار کے وفاداروں کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہتا تھا۔ ہندوستان کے نواب اور دولت مند سلطانہ ڈاکو سے خوف زدہ رہتے تھے۔ انہیں یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت ان کی دولت اور قیمتی اشیاء لوٹ کر لے جائے گا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہروں اور بڑی بڑی آبادیوں میں بسے عمرا اپنا مال و زر چھپا کر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے اور اس کی حفاظت کا خاص انتظام بھی کرتے تھے، مگر سلطانہ ڈاکو کسی نہ کسی طرح عمرا کی چھپائی گئی دولت تک پہنچ ہی جاتا تھا۔ بھارتی عمرا سلطانہ ڈاکو کی لوٹ مار سے ہی پریشان نہیں تھے، بلکہ اس لیے بھی خوف زدہ تھے کہ وہ عمر بھر کی جمع پونجی لوٹ کر نہیں جاتا تھا، بلکہ کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ سلطانہ ڈاکو سینکڑوں انسانوں کو گولیوں اور خنجر کے وار کر کے ہلاک کر چکا تھا اور ہر واردات کے بعد آسانی سے فرار ہو جاتا تھا۔ ہندوستان کے نواب اور امیر لوگ اسے ایک سفاک اور بے رحم انسان سمجھتے تھے، مگر یہی سلطانہ ڈاکو غریب اور بے بس انسانوں کا غم گسار اور ان کا مسیحا تھا۔ کئی بار اس لٹیرے کے خلاف پولیس کو درخواست دی گئی اور اس کی گرفتاری کے لیے دباؤ ڈالا گیا، مگر پولیس اسے ڈھونڈنے اور گرفتار کرنے میں ناکام ہی رہی۔ خود پولیس کے کئی افسر اور سپاہی سلطانہ ڈاکو کی گولیوں اور خنجر کے نیچے آ کر موت کا شکار ہو چکے تھے۔ دوستو سلطانہ ڈاکو بندوق چلانے کا ماہر تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطانہ ڈاکو کا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا۔ اس بارے میں مشہور تھا کہ وہ خطروں سے کھیلنا پسند کرتا تھا، اسے موت کا مقابلہ کرنا آتا تھا۔ ایک طرف ہندوستان کے نواب، جاگیردار اور مال دولت رکھنے والے لوگ اس سے پریشان تھے اور سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری یا پولیس مقابلے میں اس کی ہلاکت کی خواہش رکھتے تھے، مگر دوسری جانب سلطانہ ڈاکو نے غریبوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنا رکھی تھی۔ غریب اور بے بس لوگ سلطانہ ڈاکو کی درازی عمر کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطانہ لوٹا ہوا مال ان غریبوں میں تقسیم کر دیتا اور ان کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ سلطانہ ڈاکو کا بچپن اور لڑکپن بھی غربت اور مفلسی کے ساتھ بیتا تھا۔ اسے لوگوں کی تکالیف اور مشکلات کا اندازہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غریبوں کے لیے 2 وقت کی روٹی حاصل کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں ان کے لیے درمندی کا احساس اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ بیدار رہا۔ وہ غریبوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطان نے اپنے لڑکپن میں کہیں سے ایک انڈا چوری کیا اور اسے گھر لے آیا۔ اہل خانہ کو سلطان کی اس چوری کا علم ہو گیا، لیکن کسی نے اسے کوئی تنبیہ نہ کی اور نہ ہی اسے آئندہ چوری کرنے سے منع کیا۔ یوں اس کا حوصلہ بڑھا اور اس پہلے جرم کے بعد چوری چکاری کی عادت پڑ گئی۔ چھوٹی موٹی چوریوں میں کامیابی اور ناکامی کے علاوہ کبھی پکڑے جانے پر لان تان اور تھوڑی بہت مار پیٹ بھی ہوئی، مگر اب وقت گزر چکا تھا اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف دور ہو چکا تھا۔ سلطان کو چوری کرنے میں مزہ آتا تھا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس لڑکے کو سلطانہ ڈاکو کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ دوستو دنیا اور قانون کی نظر میں وہ ایک مجرم اور امیروں کے نزدیک ظالم اور قاتل انسان تھا، مگر کئی غریب خاندانوں کے لیے سلطانہ ڈاکو کی حیثیت رابن ہوڈ جیسی تھی۔ سلطانہ ڈاکو اسی مشہور کردار کی طرح لوٹ مار کی رقم اور اشیاء غریب اور نادار لوگوں میں تقسیم کر دیتا اور کئی گھرانے اسی ڈاکو کی وجہ سے اپنے پیٹ کا دوزخ بھرتے تھے۔ اس زمانے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سلطانہ ڈاکو کے علاوہ بھی دوسرے لٹیروں اور ٹھگوں کی لوٹ مار کا سلسلہ جاری تھا۔ کبھی لوگوں کو دھوکہ دے کر لوٹا جاتا اور کہیں بندوق اور خنجر سے ڈرا کر مال و متاع سے محروم کر دیا جاتا۔ ڈاکو بے خوفی سے تجارتی قافلوں کو راستوں میں روک لیتے اور خطرے کا احساس پا کر لوگوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ انگریز سرکار نے چھوٹے قصبوں میں ٹھگوں اور لٹیروں کی شکایات کے بعد ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکام کی ہدایات پر پولیس نے کئی کارروائیاں کی۔ چھوٹے موٹے ڈاکو تو دھر لیے گئے، مگر سلطانہ جیسے شاطر ڈاکو کو گرفتار کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ تو سلطانہ ڈاکو کے مخبر تھے، جو پولیس کی کسی بھی کارروائی کی اطلاع اس تک پہنچا دیتے تھے، اور دوسری جانب غریب دیہاتی سلطانہ کو اپنا محسن اور ہمدرد سمجھتے تھے اور اسے پناہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت یقینی بنانے اور اس کی خاطر جان دینے کو بھی تیار رہتے تھے۔ ان حالات میں پولیس کے لیے سلطانہ ڈاکو تک پہنچنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ ایک عرصے تک سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری میں ناکام رہنے کے بعد اس دور کی انگریز انتظامیہ نے برطانوی سراغ رساں اور جاسوسوں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے انتظامیہ نے 1 لاکھ روپے کا انعام بھی رکھا تھا، مگر ان کی یہ ترکیب سود مند ثابت نہ ہوئی۔ کسی نے سلطانہ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی اور آخرکار محکمہ پولیس نے لوٹ مار کی مسلسل شکایات اور قتل کی مختلف وارداتوں کے بعد انگلینڈ کے مشہور سراغ رساں اور جاسوس کو سلطانہ کا کھوج لگانے اور اسے گرفتار کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ ناظرین گرامی، اس حوالے سے پولیس کے ایک افسر سیموئل پیرس اور سراغ رساں فریڈی ینگ، جو مسٹر ینگ کی عرفیت سے پہچانے جاتے تھے، ان کا نام سامنے آتا ہے۔
मुख्तलिफ तज़किरों में लिखा है कि मिस्टर यंग इंग्लैंड में अपने शोबे के माहिर और जिम्मेदार अफसर माने जाते थे। इन्हें बरतानिया से खास तौर पर हिंदुस्तान बुलाया गया था। मुहक्किकीन के मुताबिक अंग्रेज दौर के सरकारी रिकॉर्ड में सुल्ताना डाकू और इसके जराइम की तफसीलात के साथ इसके बारे में दीगर जरूरी मालूमात भी दर्ज है। कहते हैं कि मकामी इंतजामिया और बरतानिया में महकमे पुलिस के अफसरान के माबैन सुल्ताना से मुतल्लिक खतो किताबत का रिकॉर्ड आज भी महफूज है। मिस्टर यंग को इब्तिदा में सुल्ताना डाकू का खोज लगाने और इसकी गिरफ्तारी में नाकामी का मुंह देखना पड़ा, लेकिन फिर एक मकामी मुंशी अब्दुल रज़ाक खान के जरिए उस डाकू तक पहुंचने में कामयाब हो गया। इस मुंशी के सुल्ताना डाकू से भी मरासिम थे और आला अफसरान से भी राब्ते थे। सुल्ताना डाकू के लिए मुंशी एक काबिल भरोसा शख्स था और वो इससे अक्सर मुलाकात करता था। एक दिन मुंशी ने बहाने से सुल्ताना डाकू को एक जगह बुलाया जहां पहले ही पुलिस छुपी हुई थी। उस ऑपरेशन की निगरानी सैमुअल नामी अंग्रेज अफसर कर रहा था। सुल्ताना डाकू जाल में फंस चुका था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज अफसर की हिदायत पर इसे जफर उमर नामी पुलिस अफसर की निगरानी में दे दिया गया। ये वही जफर उमर है जिन्हें जासूसी नावल निगार की हैसियत से भी पहचाना जाता है। कहते हैं कि गिरफ्तारी के बाद जब सुल्ताना को नजीबाबाद के स्टेशन पर लाया गया तो हजारों गरीब अफराद इसकी एक झलक देखने को वहां जमा थे। जेल में सुल्ताना की दोस्ती नौजवान अफसर फ्रेडी यंग से हो गई थी, जो वक्त के साथ साथ गहरी होती चली गई। इस पुलिस अफसर की मदद से सुल्ताना की जानिब से उस वक्त के तरीकेकार के मुताबिक माफी की दरखास्त दी गई, जिसे सरकार ने मुस्तरद कर दिया। दोस्तों, फांसी से कबल सुल्ताना डाकू का बेटा 7 साल का था। सुल्ताना डाकू ने फ्रेडी यंग से दरखास्त की कि इसके बाद वो इसके बच्चे की देखभाल करे और इसे तालीम दिलवाए। अंग्रेज अफसर ने इसकी ख्वाहिश का एहतराम किया और सुल्ताना के दुनिया से रुखसत होने के बाद इसके बच्चे को तालीम के हसूल के लिए बरतानिया भेज दिया। चूंकि सुल्ताना डाकू के जराइम की फहरिस्त तवील थी, इसलिए इसे बेरहम लुटेरे और कातिल के तौर पर सबूतों के साथ अदालत में पेश किया गया और मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अदालत ने सुल्ताना को फांसी की सजा सुना दी। सन 1924 की एक सुबह इस सजा पर अमल दरामद हुआ और सुल्ताना डाकू हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। कहते हैं कि जब इसे तख्ते-ए-दार पर खींचने के लिए लाया जा रहा था तो इसके हामियों की बड़ी तादाद बाहर मौजूद थी, जो इसकी बहादुरी के कसीदे और इससे मोहब्बत का इजहार करने के लिए मुख्तलिफ लोक गीत गा रहे थे। सुल्ताना डाकू की जिंदगी और रॉबिन हुड जैसी अफसानवी शोहरत ने हिंदुस्तानी अदीबों और फिल्म साजों को इसकी तरफ मुतवज्जे किया और यूं इस किरदार पर नावलों के अलावा कई फिल्में भी बनाई गई। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।